آپ سب کو پتہ ہے کہ انسانی جان جب اس لیول پہ آ جائے کہ اس کو دیگر اعضاء کی ضرورت پڑے، کسی سے ڈونیشن کی ضرورت پڑے، تو وہ اس فیملی کے لیے، اس شخص کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ انفارچونیٹلی پاکستان میں آرگن ڈونیشن کے ساتھ ایک متھ بھی جڑی رہی، ایک ٹبو بھی جڑا رہا، کچھ اعتراضات جڑے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے معاملات جڑے رہے کہ ناجائز کام ہونا شروع ہو گیا، اسمگلنگ شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے اس پہ پابندی لگانی پڑی۔ لیکن اب اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین علامہ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب، ان کا ایک بہت ہی اہم بیان سامنے آیا ہے، بہت ہی اہم فتویٰ کہ انسانی جان بچانے کے لیے مرنے کے بعد اعضاء جو ہے وہ عطیہ کیے جا سکتے ہیں، بشرط یہ کہ قریبی رشتہ دار اور ورثہ اس کی اجازت دیں، اور ایسے عطیات اسلامی تعلیمات کے منافی نہیں ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے۔ اگر ہم اعضاء کی منتقلی کی اہمیت کو مان کر چلیں تو ایک ڈونر زندگی جو ہے وہ تحفے سے، ایک ڈونر کی زندگی سے آپ مزید 10 زندگیاں بچا سکتے ہیں، 10 زندگیوں کو بدل سکتے ہیں، اس میں آپ مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین مفتی راغب نعیمی صاحب جو ہیں وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ، جی بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، اکثر لوگ جو ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ جسمانی اعضاء کی منتقلی اسلامی تعلیمات کے برخلاف ہے، شاید اسے آپ علم کی دوری کہیں تو بھی بہتر ہوگا، یا پھر تنگ نظری بھی کہا جا سکتا ہے۔ اب آپ کو بھی اس حوالے سے بیان آپ کا سامنے آیا ہے، تو علامہ صاحب اس میں عوام کی رائے کیوں بن چکی ہے؟ ہم آپ کی رائے لینا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پہ انسانی اعضاء کے عطیے کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کی دو کیفیت اور دو انداز بنتے ہیں، ایک ہے زندگی کے اندر اور ایک ہے زندگی کے بعد۔ میں آپ کے سامنے جو بات بھی کروں گا وہ اسلامی نظریاتی کونسل کے کیے گئے مختلف اجلاسات کے فیصلوں کی روشنی میں ہوگی۔ دیکھیے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسانی زندگی میں اگر ہم کسی بھی قسم کی عطیہ کی بات کرتے ہیں تو دو چیزیں ایسی ہیں جن کا ہم عطیہ کر سکتے ہیں۔ میرے دادا جان مفتی محمد حسین نعیمی علیہ رحمہ کا فتویٰ اسی بات کے اوپر تھا کہ جیسے گردہ کے دو گردے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک گردہ بھی اگر ڈونیٹ کر دیتے ہیں اور وہ ایکسیپٹیبل ہو جاتا ہے تو اس کے دیے جانے میں حرج نہیں ہے کہ اس سے ایک انسان کی زندگی کو بچا لینے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور خود ہماری فیملی میں اس کی مثال موجود ہے کہ ہمارے ایک عزیز تھے جن کا گردہ ایک بیل کی ٹکر کی وجہ سے خراب ہو گیا تھا، تو ان کی سسٹر نے دادا جان کے فتوے کے بعد اپنا گردہ ڈونیٹ کیا تھا، اور اس کے بعد 12 سال کم و بیش پروفیسر ظفر صاحب ان کا نام تھا، ان کی حیات رہی ہے، اور ان کی سسٹر نے جو گردہ دیا تھا جنہوں نے، وہ بھی ابھی تک حیات ہیں۔ اسی طریقے سے جگر کی پیوند کاری ہے کہ جگر بھی اگر صحیح طریقے سے اگر ہم اس کو ڈونیٹ کرتے ہیں، صحیح طریقے سے اس کا آپریشن ہوتا ہے اور ماہر ڈاکٹرز کرتے ہیں، تو پھر اس میں دینے والے کو بھی عمومی طور پہ کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے۔ اور اسی طریقے سے خون کا عطیہ ہے کہ ہم خون کا عطیہ کرتے ہیں، اور خون کا عطیہ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر جسم سے باہر نکال لیا جائے تو یہ خون جو ہے قرآن کریم کی آیات مبارکہ کی روشنی میں ایک حرام چیز ہے، اور اس حرام کے ساتھ تداوی اس صورت میں بالکل جائز ہو جاتی ہے جب کوئی ڈاکٹر یہ کہے کہ اب مریض کو خون کا عطیہ دیا جائے کہ اس کی جان بچائی جا سکتی ہے، ادروائز اس کی جان کا بچانا مشکل ہو جائے گا۔ تو کسی بھی زندہ انسان سے یہ تین، یعنی یہ خون، دوسرا گردہ، اور تیسرا اس کا جگر، تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اگر ہم عطیہ کرتے ہیں تو عطیہ دینے کے اندر، اور خاص طور پر یہ معاملہ کہ ہم نے اس کے ذریعے کسی بھی انسان کی جان بچانی ہے، تو اس میں کسی بھی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہوگی۔ علامہ صاحب بہت خوبصورتی سے آپ نے گفتگو کو سمیتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی زندگی میں اپنے زندہ رہتے ہوئے وصیت کر جاتے ہیں کہ ان کے انتقال کے بعد ان کے اعضاء، جس میں کہ انسانی آنکھ ہے، اس کا لینس ہے یا اس کا کورنیا ہے، اس کو وہ لکھ جاتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد وہ کر جانا، یعنی کہ اس کی اس وقت منشا یہی ہوتی ہے کہ وہ کسی کے کام آئے، لیکن وہ اسپیسیفائڈ نہیں ہوتی کہ جی فلاں شخص کے کام آئے یا فلاں شخص کے کام آئے۔ اس میں چاہوں گا کہ اس پہ ہماری بھی رہنمائی فرمائیں کہ کیا یہ ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک نہیں ہے؟ اسلامی نظریاتی کونسل کی اس عمل کے بارے میں رائے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں وصیت کر جاتا ہے اور اس کی وصیت کے بعد پھر اس کے ورثاء اس بات کو الاؤ کرتے ہیں کہ اگر
بعد از مرگ، اور یہ جو بعد از مرگ ہے یہ بھی اس صورت میں کہ جب دماغی موت واقع ہو، یعنی وینٹ کے اوپر موت واقع ہو، تو اسی صورت میں وہ عطیہ لیا جا سکے گا، ادروائز اس عطیے کا لیا جانا ممکن نہیں ہو پائے گا، کیونکہ وینٹ کی صورت میں ہی پراپر طریقے سے آپریٹ کر کے ان عطیات کو لیا جا سکتا ہے، جسم کے آرگن کو اخذ کیا جا سکتا ہے۔ اگر وہ دماغی موت واقع نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ نہیں لیا جا سکے گا۔ تو اسلامی ذاتی کونسل کی سمر کے بارے میں رائے یہی ہے کہ دو کنڈیشن کے ساتھ، کہ ایک وصیت اور دوسرا یہ کہ اس کے ورثاء بھی اس بات کی اجازت دے دے کہ آپ ہماری اس میت سے دماغی موت کے بعد آپ عطیات مختلف اعضاء کی صورت میں لے لیں، تو پھر کونسل اس کو جائز سمجھتی ہے۔ لیکن ایک بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت کورنیا کے یعنی آنکھ کے جتنے بھی آپریشنز ہو رہے ہیں، تقریباً 90% کے قریب یہ کورنیا ہم سری لنکا سے لیتے ہیں، وہاں سے ہم ڈونیشن لیتے ہیں، پرچیز کرتے ہیں، اور یہ آنکھوں کی روشنی کا باعث بن رہا ہے ان لوگوں کے لیے جن کی آنکھیں ضائع ہو جاتی ہیں یا جن کی آنکھیں مختلف قسم کے طبی امراض، خاص طور پہ سفید موتیہ یا کالا موتیہ کے بعد انہیں نظر کے معاملات اور مسائل شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ بعد از مرگ ہی اس کا حصول ممکن ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دل کو لے لیجیے یا کوئی اور آرگن جو کہ عمومی طور پہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ لیا جا سکتا ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر کسی بھی انسان کی زندگی بچائی جا سکتی ہے۔ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے ایسے پیشنٹ جو کہ دل کا ٹرانسپلانٹ کروانا چاہتے ہیں اور پاکستان میں اس قسم کی کوئی بھی سہولت میسر نہیں ہے، تو وہ ہمسایہ ملک انڈیا جاتے ہیں اور وہاں پہ دل کا ٹرانسپلانٹ کرواتے ہیں اور وہاں سے ٹرانسپلانٹ کروا کے لے کر آتے ہیں، اور یہ بجائے خود ایک بڑا اہم سوال بن جاتا ہے کہ کیا ایک مسلمان کے جسم میں کسی غیر مسلم کے عضو کو لگایا جا سکتا ہے کہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس کے بارے میں اسلامی ذاتی کونسل جو ہے وہ یہی رائے دیتی ہے کہ ممکن ہے۔ بہرحال بعد از مرگ یہ معاملات تھوڑے سے پاکستان کے اندر ہمیں درپیش ہیں، جس میں پاکستان میں بہت سارے ایسے افراد جنہیں ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی عطیہ کسی بھی عضو کا ان کو مل جائے تو وہ اپنی زندگی کو بچا لینے میں کامیاب ہو۔ جی ڈاکٹر صاحب، ایک تو یہ بات ہو گئی کہ آپ خود سے ول کے تحت آپ اپنے آرگنس کو ڈونیٹ کر کے جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جب کسی کی بھی ڈیڈ باڈی آتی ہے تو جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں، جو اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، یا کوئی جوان لڑکا ہے، اس کے والدین ہیں، تو وہ خود سے کہتے ہیں کہ جی ہمارا بیٹا یا بیٹی نہیں رہے ہیں تو ان کے اعضاء جو ہیں وہ ڈونیٹ کر دیے جائیں ہم اپنی خوشی سے۔ تو ایسے وقت میں ہمارا اسلام کیا کہتا ہے کہ اگر وہ شخص خود نہیں کہہ کے گیا لیکن اس کے رشتہ دار یا اس کے والدین یا اس کا جو بھی گارڈین ہے وہ یہ فیصلہ لیتا ہے، تو کیا یہ فیصلہ صحیح ہے؟ اس میں اس بات کی اجازت ہے؟ کونسل اس بارے میں بھی یہی رائے رکھتی ہے کہ اگر عزیز اور اقربا جو قریبی ہیں وہ اس بات پہ راضی ہو جاتے ہیں تو ان کی رضامندی کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا سکتا ہے اور ان کی رضامندی کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن اگر رشتہ داروں کی رضامندی نہیں ہو پاتی ہے تو پھر کم سے کم پاکستان میں ایسا کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ سامنے نہیں ہے، اور اگر ریاست اس بارے میں یہ فیصلہ ہے کہ وہ ڈونیٹ کروا لے تو ریاست کو اختیار کونسل دیتی ہے کہ ریاست یہ کام کر لے، اور ہم نے یہ دیکھا بھی ہے ماضی میں کہ اس طرح کی لاوارث میتوں کے ساتھ ڈاکٹرز کو سکھانے کے لیے ان کے جسم کی قطع اور یہاں پہ یہ امر کرنا چاہیے کہ یہ غریب جو لاوارث وہ اس طرح نہ ہو کہ ان کے اعضاء کو ضائع کر لیا جائے اور ان کے اعضاء کو چھوڑا جائے، ان اعضاء کو سیا جائے اور ان کی اپنی اور ایسی کوئی چاہیے جیسے ایسے ہو جائے وہ پاکستان میں باقاعدہ طور پہ ایک احاطہ مقرر کیا جانا چاہیے، اور وہاں پہ چلی حقوقی آبادی ہے، یہ ان افراد کی حقوق ہیں جن کی میتوں کو انسانی کی زندگی بچانے میں کام میں لایا گیا اور ان کے عضو
मुख्तलिफ इंसानों को हदिया के तौर पे दिए गए कि इस बार उनकी हयात मुमकिन पाई ताकि उनको और लोगों को मालूम हो जाए कि वाकई ये वो अफराद हैं जिन्होंने एक तौर पे इंसानी खिदमत आदमर्ग सर अंजाम दी है। चलिए अलामा साहब कुछ मज़ीद सवाल थे लेकिन तशनगी रह जाएगी इस वादे के साथ कि आपसे दोबारा गुफ्तगू होगी क्योंकि ये बहुत अहम मामला है। फ़िलवक्त आपका बेहद शुक्रिया। बल्कि अगर हमारे पास वक्त है डॉक्टर साहब आप ये मुझे अलाउ करें तो एक सवाल है और वो ये कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान में एक जानवर के दिल को इंसान में लगाया गया है। काउंसिल इस हवाले से क्या राय रखती है? देखिए, जहाँ तक जानवर के दिल के हवाले से बात है तो हमें जानवर का इंतखाब करते वक्त इस बात का मलहूज़ खातिर रखना है कि वो जानवर हराम जानवर नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी तौर पे उससे इस्तिफ़ादा मुमकिन नहीं होगा। अभी तक कौंसिल की राय इस बारे में यही है। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी ख्याल करते हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऑपरेशन ऐसे भी हो रहे हैं जो कि नाजायज़ ऑपरेशन हैं, जिसमें धोखाधही के ज़रिए लोगों के गुर्दों को निकाल लिया जाता है और जिसे हम इल्लीगल ऑपरेशन कहते हैं, क्योंकि इसके बारे में बाकायदा कवानीन बने हुए हैं ट्रांसप्लांटेशन के और मुख्तलिफ सूबे और मरकज़ के अंदर ये कवानीन मौजूद हैं। इन कवानीन में अभी हम ये समझते हैं कि इत्तेहाद की भी गुंजाइश है, क्योंकि अभी तक बिल्कुल ठीक है। कैसे होगी, किस तरीके से में को वेंट के ऊपर वेंटिलेटर है डिक्लेयर किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे इस्लामी शरई मामलात भी मौत के ऐलान के साथ जुड़े होते हैं। बिल्कुल ठीक है। अल्लामा राग़िब नईमी साहब आपके वक्त बहुत शुक्रिया और वो तमाम तर जो अभाम थे वो आपने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से दूर किए हैं और अब उम्मीद करते हैं कि जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले मामलात हैं उस पर मज़ीद पाकिस्तान में बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।